السلام علیکم، میرا نام نیاب علی ہے اور میں ایک ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ ہوں۔ حکومت کی طرف سے ٹرانسجنڈر افراد کے لیے بہت زیادہ اقدامات ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو خیبر پختونخوا میں ٹرانسجنڈر افراد کے لیے 0.5% کوٹا مختص کیا گیا ہے سرکاری نوکریوں میں، اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر قانون سازی موجود ہے۔ پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر اسپیشل یونٹس موجود ہیں جو کہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کرتے ہیں جینڈر بیس وائلنس کو جو ٹرانس کمیونٹی فیس کرتی ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر آر سم سسٹمیٹک چیلنجز جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ایز ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ ہیز بین چیلنج ان فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے اندر وہ ابھی اس کے اوپر ہیئرنگ چل رہی ہے۔ لیکن اس میں ہماری جو قومی اسمبلی اور ہماری پارلیمنٹ کا جو کردار یہ بنتا ہے کہ اپنے مائنورٹیز کو، اپنے ونریبل طبقات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہترین قانون سازی لے کے آئیں، تاکہ کہیں پہ بھی اپنے ان شہریوں میں جو کہ کسی ڈفرینٹ جنس یا سنس سے ان کا تعلق ہے، ان کے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ ریاست نے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو وی آر ویری ہوپ فل کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان انکلوسیو ہوئے گا فار ٹرانسجنڈر پاپولیشن، اور گلوبلی بھی ہم ایک کیس اسٹڈی بنیں گے پوری دنیا کے لیے ٹو پروٹیکٹ اٹس جینڈر مائنورٹیز۔ دیکھیں، ملک پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر حوالے سے جو لیجسلیشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کو ون آف دا پروگریسو لیجسلیشن کہا جاتا ہے، اور یہ جو جینڈر مارکر ایکٹ ہے یہ بھی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہے۔ اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر یا شناختی کارڈ کے اوپر، چونکہ میرے پاسپورٹ کے اوپر بھی جینڈر مارکر ایکٹ ہے جس پہ میں انشاءاللہ اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہی ہوں، اور میرے بہت سے دوسرے خواجہ سرا ساتھی بھی اس پہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے چاہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بیریئر نہیں ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ روکتا ہو اس طرح کے پاسپورٹ کے اوپر سفر کرنے میں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، لیکن کہیں پہ چیلنجز آتے ہیں تو اس کو میرے خیال سے بائی لیٹرل لیول کے اوپر حکومت پاکستان کو سعودیہ کی حکومت کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس بار جو بجٹ آیا تھا اس کے اندر خواجہ سرا افراد کے لیے بالکل بھی فنڈ مختص نہیں کیے گئے تھے، جس پہ ہماری کمیونٹی کا بہت سخت اعتراض تھا۔ بالکل پاکستان کے قوانین، آئین پاکستان اور جو سپریم کورٹ اور دوسرے کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ ٹرانسجنڈر افراد کو بطور تیسری جنس شہری کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ آپ نے ہمیں ایک قانونی زبان کے اندر یہ آئسولیٹ کر دیا ہے، تو ہم اسی کو ہی کنسیڈر کرتے ہوئے ہم یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اگر آپ مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے فنڈ مختص کرتے ہیں تو وہاں پہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی کریں، تاکہ ہم لوگ اچھے شہری بن سکیں، تاکہ پروڈکٹیو شہری بن سکیں، تاکہ آپ کو سڑک کے اوپر خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے نہ نظر آئیں، بلکہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ لکھ کے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، اور کسی دن شاید ملک کی تاریخ میں کوئی پہلی مرتبہ سینیٹر یا پارلیمنٹیرین بھی اس پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے جو کہ خواجہ سرا ہو۔ جو مائنورٹی کوٹا ہے وہ بیسکلی مذہبی اقلیتوں کے لیے مختص ہے، اور جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کے لیے، وہ خواتین اس کے اوپر ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جو ٹرانسجنڈر وومن ہیں یا خواجہ سرا خواتین ہیں ان کو وومن ریزرو سیٹ کے اندر ان کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ جنرل سیٹ کے اوپر تو بالکل کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ساری ایسی سچویشنز ہیں جو کہ بڑی ان ریئلسٹک لگتی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ حکومت پاکستان کوئی ایک سیٹ ریزرو کرے، تاکہ کم از کم ہماری آواز اس ایوان کے اندر بلند ہو سکے، اور جہاں پہ کوئی مرد اور خاتون کو ہمارے حقوق کی ترجمانی نہ کرنی پڑے۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے سیاسی عمل کے اندر شمولیت اور امپاورمنٹ کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی قانون سازی کے تحت کسی خواجہ سرا کو لے کے آئیں، بلکہ ایک آرڈیننس اسپیشل پاس کیا جا سکتا ہے جس میں خواجہ سرا افراد کی نمائندگی ہو سکتی ہے، اور وہ آرڈیننس پاس کرنے کا اختیار ہمارے صدر پاکستان کے پاس ہے۔ اور ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ جو جتنی بھی پروگرس
پروگرس ہے ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے، تو ابھی یہ جو اہم صدارتی عہدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو ہماری بڑی امیدیں ہیں کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کچھ اس طرح کا انیشیٹو لیں کہ ایک ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ یا ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر اپائنٹ کریں جو کہ اسپیشل ٹرانسجنڈر افراد کے معاملات دیکھیں۔